بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم رجب شهر أمتي وشعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ 12 مہینے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے بنائے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ ان 12 مہینوں کو اپنے اپنے اعتبار سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی شمسی اعتبار سے یاد کرتا ہے، کوئی قمری اعتبار سے یاد کرتا ہے۔ شمسی جس کو میں اور آپ جنوری اور فروری کہتے ہیں، اور قمری جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن اللہ نے جن مہینوں کو شمار کیا ہے وہ مہینے قمری مہینے ہیں، اس لیے کہ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو مقدس ہیں، محترم ہیں۔ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اختتام ہوتا ہے سال کا۔ لیکن محرم سے ذی الحج کے درمیان میں 4 مہینے ہیں۔ گزشتہ بیانوں کے اندر جس وقت میں نئے سال کا آغاز ہو رہا تھا اور جمعہ کی ترتیب بتائی جا رہی تھی، اس وقت میں مہینوں کے اوپر مفصل اور تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ مجھے اس وقت میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے افضل ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، جس مہینے سے میں اور آپ ابھی اس وقت میں گزر رہے ہیں۔ رجب مطلب کنڈوں کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟ کنڈوں کا مہینہ۔ رجب مطلب ہمارے اپنے یہاں پر تھلی کا مہینہ، حلوے کا مہینہ، ہمارے یہاں پر پوریا بناتے ہیں اس کا مہینہ ہے، میٹھا بناتے ہیں اس کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے درمیان میں عام ہو گیا کہ 22 رجب کو کنڈوں کی عید ہوتی ہے۔ کتنے رجب کو؟ 22 رجب کو۔ ہمارے یہاں پر بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ باجی تم تو نہیں مناتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس میں 22 رجب کو آج کنڈوں کی عید ہے۔ تو یہ رجب کا میرے آپ کے نزدیک تصور ہے۔ ابھی تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ چیزیں دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔
بہت زیادہ ہے. اب کھیڑے پاڑوں میں چلے جاؤ، دیہات کے علاقوں میں چلے جاؤ، آپ ہمارے اپنے سنجے نگر کے علاقوں میں چلے جاؤ، اسلام پورہ کے علاقوں کے اندر چلے جاؤ، تو آپ کو وہاں پر کنڈوں کی عید منانے والے ملیں گے. باضابطہ اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، باضابطہ اس کی تیاریاں ہوتی ہیں کنڈوں کی عید کی. 27 رجب آنے والی ہے، اس کو شب معراج. ہمارے اپنے جو بڑے بھائی ہیں بریلوی مکتب فکر کے، وہ شب معراج کو زور و شور پر مناتے ہیں. مسجدوں میں چراغا ہے، مسجدوں میں اپنا لائٹنگ وغیرہ ہے، مسجدوں کو روشن کیا ہوا ہے، اور اس وقت کی مستقل نمازیں ہیں. یہ رجب کے مہینے کا تصور ہے. جبکہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میری امت کا مہینہ. کس کا مہینہ ہے؟ امت کا مہینہ ہے. میری آپ کی طرف اس مہینے کو منسوب کیا کہ رجب میری اپنی امت کا مہینہ ہے. لیکن میں نے اور آپ نے اور اس امت نے اس مہینے کو خرافات میں، بدعات میں، رسومات میں، رواج میں اس مہینے کو ایسا مشغول اور مصروف رکھا کہ اللہ کی پناہ. اور یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ایشیا کھنڈ میں ہوتی ہے، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہاں پر ہوتی ہے یہ سب. یہ ہمارا اپنا جو ایشیائی کھنڈ ہے، جو اکھنڈ بھارت ہے، اسی میں ہوتا ہے یہ سب. باقی باہر نہیں ہے اس کا تصور. باہر لوگ ہنستے ہیں کنڈوں کی عید بول کر. اللہ نے تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو صرف 2 ہی عید عطا فرمائی تھی. کتنی عید؟ 2 عید. اور اس سے بڑھ کر ایک عید ہے جو کامن ہے اور عام ہے، جس کا درجہ دونوں عیدوں سے بڑا ہوا ہے. ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید. لیکن ان دونوں سے بڑھ کر ایک عید ہے جمعہ کی عید المؤمنین، جس کو قرار دیا. مستقل اس کو کیسے گزارنا ہے اس کو بتایا گیا ہے. اس کا درجہ اور اس کا مقام علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہوا ہے. کس سے بڑا ہوا؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے. جمعہ کے دن کا مقام، عید المؤمنین کا مقام. لیکن ہمارے پاس میں عجیب رواج ہو گیا نا. 10 محرم آ گیا تو اس کو ہم نے سواری کا دن قرار دیا. 22 رجب آئی تو کنڈوں کی عید قرار دیے. تیجے بنانا شروع ہو گئے، علم اٹھانا شروع ہو گیا. 27 رجب آ گئی تو شب معراج آ گئی. یہ ہمارے پاس میں ایک عجیب تصور دیا گیا، دین کی شکل کو بگاڑ کر رکھا گیا. جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے دین کو عوام کے سامنے جو پیش کیا تو اس میں خلط ملط کیا، ترمیم کی، اس کے اندر رد و بدل کیا. تو عیسائی مذہب بھی اپنی اصلی شکل پر نہیں ہے اور یہودی مذہب بھی اپنی اصلی شکل پر نہیں ہے، جبکہ وہ اہل کتاب تھے. اہل کتاب تھے، ان کو کتاب ملی تھی. جس طریقے سے مجھ کو آپ کو قرآن مقدس ملی ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کو انجیل ملی تھی، بائبل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. یہودیوں کو تورات ملی تھی. ان کے پاس میں آسمانی کتابیں ہیں. لیکن کیا وجہ کہ آسمانی کتابیں اور صحیفے ہونے کے باوجود یہ دین اپنی اصلی حقیقت کے ساتھ میں آج زندہ نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین کی شکل کو مسخ کیا گیا، دین کی شکل کو بگاڑا گیا، دین کے اندر ترمیم کی گئی، رد و بدل کیا گیا، دین کے اندر اضافی کی گئی. آج یہی ہو گیا. اب کنڈوں کی عید تلاش کرو، قرآن مقدس میں کہیں نہیں ملیں گے آپ، حدیث میں کہیں نہیں ملے گا، صحابہ کی زندگی میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کنڈوں کی. آپ شب معراج تلاش کرو. 27 رجب ہمارے پاس میں مشہور ہے عام طور سے کہ شب معراج. لوگ فون لگاتے، مفتی صاحب آج کی کوئی نماز ہے کیا؟ کیسی نماز پڑھتے بول کے آج؟ اتنے فون آتے آپ حیران ہوں گے. آج کا کوئی روزہ ہے کہ مخصوص؟ صبح میں سحری کا ٹائم کیا رہے گا؟ افطار میں ٹائم کیا رہے گا؟
یہ باضابطہ لوگ فون پر ربط کرتے ہیں، کیوں؟ تو دین کی شکل بگاڑی گئی ہے اور اسی کو دین سمجھا گیا ہے، اسی کو دین سمجھا گیا ہے۔ 27 رجب علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جتنے بھی ایسے تاریخی چیزیں ہیں جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، اللہ نے ایسی چیزوں کو بالکل مخفی رکھا ہوا ہے۔ اختلافات ہیں ایسی چیزوں میں، اختلافات ہیں۔ 27 رجب علماء کی اختلافات ہیں، اتنے اختلافات ہیں، 36 اقوال ہیں کہ شب معراج اس تاریخ میں ہوئی ہوں گی، شب معراج اس تاریخ میں ہوئی ہوں گی، معراج کی رات کی یہ تاریخ، معراج کتنے اقوال؟ 36۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق عمل سے ہے ہی نہیں۔ معراج کا واقعہ اپنی جگہ پر حقیقت پر مبنی، لیکن تاریخ کا تعین نہیں، تاریخ متعین نہیں۔ صحابہ کو معلوم تھی، رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن صحابہ نے آگے بڑھانا اس کو ضروری سمجھا نہیں۔ کیوں؟ تو اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے ہی نہیں، اس دن کوئی خاص عمل ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کچھ؟ ہاں، رمضان، شب برات عمل سے تعلق ہے تو اس کی تاریخیں بھی متعین ہے، نصف شعبان ہے، 15 شعبان ہے، عمل ہے اس دن۔ عاشورے کا دن، 10 محرم الحرام، اس کا تعلق عمل سے، روزے سے، صحابہ نے آگے بڑھایا کہ 10 محرم فکس ہے۔ عرفے کا دن، 9 ذی الحجہ، روزے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے، اس کی تاریخ کو متعین کیا، صحابہ نے آگے بڑھایا۔ 27 رجب شب معراج یہ واقعہ اپنی جگہ پر، لیکن 27 رجب ہے یہ فکس نہیں، یہ فکس نہیں، اختلافات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، آپ کا برتھ ڈے، یہ بھی فکس نہیں ہے۔ آپ کی یوم وفات، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کا تاریخی دن متعین نہیں، اختلافات ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی مناتے 12 ربیع الاول کو برتھ ڈے، چراغا کرو بولتے ہو، جھومو بولتے، 12ویں کا چاند آیا بولتے، خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ، 12ویں کا چاند آیا۔ عجیب عجیب نعتیں بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر نظمیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، عجیب عجیب نعتیں ہیں اس میں بھی۔ تو 12 ربیع الاول آقا کی پیدائش کا دن، عملی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی تاریخ متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، اختلافات ہیں، یہ بھی ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتی۔ کیوں؟ تو اس دن کا تعلق عمل کے اعتبار سے خاص کوئی نہیں، یہ اصولی بات ہے، اصولی بات کو سمجھو۔ ہم اصل دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اتنی چیزیں میرے آپ کے درمیان میں آ گئی، بے دینی، دین کے راستے سے بے دینی آ رہی ہے، دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے اپنے سامنے، اور ہم اس کو آنکھ بند کر کر قبول کر لیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو بیسک دین کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، صحابہ کے دور میں، ابھی بہت اچھی بات معلوم ہوئی، صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، صحابیات، خواتین مسجدوں میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ کہاں پر آیا کرتی تھی؟ مسجدوں میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بریک لگایا تھا، فتنوں کا دور ہے، اب مت آؤ یہاں سے آگے، مسجدوں کے اندر مت آؤ۔ ابھی بھی وہ پابندی ہے ہمارے پاس میں، لیکن باہر ممالک میں آپ چلے جاؤ، حرم میں خود، دیگر مساجد میں، مسجد اقصی ہے، باہر ممالک میں تو کثرت سے، یورپین کنٹریز کے اندر خاص طور سے، مستورات اور لیڈیز اور خواتین کثرت سے مسجدوں میں آتی ہیں، ان کے لیے الگ حصہ بنایا گیا، ہمارے پاس میں نہیں ہے، جبکہ ہونا چاہیے۔
یہ اس وقت میں منع کیا گیا تھا جب مستورات کو اس وقت میں دین کا بیسک علم گھروں میں ملا کرتا تھا، اسلامی ماحول تھا۔ کون سا ماحول تھا؟ اسلامی ماحول تھا۔ اس وقت میں ان کو روکا گیا تو ان کے لیے دین کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، گھروں میں ملا کرتا تھا، ماحول بنا ہوا تھا نا، اسلامی معاشرہ تھا، اسلامی ماحول تھا، اسلامی کنٹری تھی، اسلامی ملک تھا، گھروں میں، باہر، بازاروں میں اسلامی قانون چلا کرتا تھا۔ لیکن اب مستورات کے لیے گھروں میں کیا ہے بتاؤ حاصل کرنے کے لیے دین کیا ہے؟ ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور پتہ نہیں کتنے بے دینی کے میں نے اور اپنی چیزیں گھروں کے اندر لا کر رکھ دیے۔ اب گھروں میں مستورات کو دین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، چیدہ طور پر کہیں پر۔ تو ہمارے پاس میں یہ کام ہونا چاہیے، آپ کے مسجدوں کے اندر بھی الگ سے خاص حصہ بنایا جائے جہاں پر مرد الگ سے نماز پڑھے اور دین کی باتیں سیکھے اور دین کی باتیں سنے، اور مستورات اور خواتین بھی الگ حصے میں دین کی باتیں سنے اور سیکھے بھی۔ کیوں تو اب گھروں میں ماحول نہیں ہے، ورنہ گھروں میں بے دینی، الحاد اور کفر ہے۔ کیا ہے ہمارے گھروں میں حال؟ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے بتاؤ؟ میں اور آپ ہمارے اپنے گھروں کے اوپر نظر ڈالیں، اس کے گھروں میں تاک جھاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستورات کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اب ہونا چاہیے، اب ہم کو حالات کے اعتبار سے چلنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا خیر اس موضوع کے اوپر کسی وقت میں بات ہوگی، لیکن اس وقت میں جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، کون سا مہینہ؟ رجب۔ رجب عربی میں کہتے ہیں تعظیم کو، احترام کو، محترم کو۔ رجب المرجب کہتے ہیں اس مہینے کو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت، جس کی حرمت بیان کی گئی، جس کو عزت دی گئی، جس کا احترام کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ مہینہ آتا تو ایک دعا ہمیشہ مانگا کرتے، دعا مشہور ہے، منقول ہے، مشہور دعا ہے اور پیاری دعا ہے، مجھ کو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی کی دعا، خاص دعا۔ رجب کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے کیا عطا فرما؟ برکت عطا فرما۔ وبلغنا رمضان، اور رمضان ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان 2 مہینے ہیں آنے کو۔ کتنے مہینے ہیں؟ 2 مہینے۔ یہاں سے تو 1.5 مہینہ بھی نہیں رہا، 1.5 مہینہ بھی نہیں رہا۔ آج 23 تاریخ رجب کی، مطلب آپ کی کنڈوں کی چھڑ گئی، 22 کو تھی وہ کنڈوں کی، ایسا ہی نا؟ اب وہ 27 رجب آ رہی ہے، آج 23 رجب ہے، 1.5 مہینہ بھی نہیں بچا۔ مشکل سے 1 مہینہ 10 دن 8 دن وغیرہ کچھ بچے ہوں گے چاند کے اعتبار سے۔ تو 2 مہینے باقی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے رمضان کی آمد کی کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ گویا رجب کا مہینہ اللہ نے رمضان کے استقبال کے لیے دیا ہے۔ کس لیے دیا؟ استقبال کے لیے۔ رجب کا مہینہ آتا نا تو یہ اتنا قابل احترام مہینہ تھا، اتنا مبارک مہینہ تھا کہ رجب کے مہینے میں مشرکین مکہ، عرب جو جاہل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان کے نزدیک یہ مہینہ اتنا قابل احترام تھا کہ اس مہینے میں وہ گالی گلوچ نہیں کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ گالی گلوچ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر کوئی جنگ جاری ہوتی، جنگ ابھی چڑھی نا روس کی اور یوکرین کی، وہ جنگ چڑھ رہی ہے ابھی، طوفان پر ہے، تو ان کے نزدیک اگر کوئی جنگ چلتی، اور ان کی جنگ ایسی نہیں ہوا کرتی تھی مشینوں سے، گولیوں سے،
توپوں سے، گولوں سے، سیٹلائٹ سے، ایسے نہیں ہوا کرتی تھی، ایئر فورس سے نہیں ہوا کرتی. ان کی جنگ تو میدانوں میں ہوا کرتی تھی. ان کے جھگڑے کیسے رہتے تھے؟ ہماری زبان میں اس کو گوران جھگڑے. کیسے جھگڑے؟ گوران، ہاتھ پیر سے. مرد کے بچے تھے نا. کس کے بچے تھے؟ مرد کے بچے تھے، تو ہاتھ پیر کا مقابلہ کرتے تھے. تو اگر رجب کا مہینہ ہوتا اور جنگ شروع ہوتی، رجب کا مہینہ لگ جاتا، تو وہ اپنے آپ کو روک لیتے، سائڈ میں کر لیتے کہ نہیں بھائی رجب کا مہینہ آ گیا. اتنا رسپیکٹ دیتے تھے رجب کے مہینے کو. یہ 4 جو مہینے میں نے کہا نا، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے محترم. لیکن رجب کا ایک مہینہ، جیسے ہی رجب کا مہینہ آ گیا اپنے آپ کو سائڈ میں کر لیے. جنگ روک دیتے تھے باضابطہ. ملت ابراہیمی پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، کچھ ملت ابراہیمی پر تھے، روک لیتے تھے اپنے آپ کو، گالی گلوچ نہیں دیتے تھے. لیکن اگر جنگ ضروری ہوتی، سننا غور سے، کتنا احترام تھا. اللہ مجھ کو آپ کو معاف کرے، میں اور آپ امت محمدیہ ہے، میرے آپ کے پاس میں قرآن ہے، میرے آپ کے پاس میں احادیث نبویہ ہے، صحابہ کی سیرت ہے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور اولیاء اکرام کی زندگیاں ہیں میرے آپ کے پاس. اس کے باوجود میں اور آپ مذہب اسلام کو فالو نہیں کرتے، دین کو فالو نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے. میرا آپ کا دین رسمی دین ہے، رسمی. میں یہ چیخ چیخ کر، چلا چلا کر اپنا گلا میں بیمار کر چکا ہوں. مستقل گلے کی شکایت ہے مجھ کو. میری ایک اندر کی تڑپ ہے کہ میں اور آپ آئے صحیح دین پر. جس نے جو بولا وہ میں اور آپ اس کے اوپر چلے گئے. جس نے جیسا ہاکا مجھ کو آپ کو ویسے میں اور آپ بکریاں ہیں. بکریوں سے بڑھ کر میں اور آپ مینڈیا ہے. مینڈیوں کا حال ہوتا ہے، جیسے ہاکا جاتا ہے ویسے چلتے پھر. ایک مینڈی کو آگے لے کر چلو تو وہ سارے مینڈیوں کو اپنے پیچھے لے کر چلے گی. ایک اگر گر گئی نا خدا نخواستہ کنویں کے اندر، تو ساری کنویں کے اندر گرتی ہے. ایسے حال ہوگا میرا آپ کا. پچھلے کچھ سالوں میں دین کی ایسی شکل بگاڑی گئی، اتنا خوبصورت دین تھا ربا کی قسم، میں اور آپ تصور نہیں کریں گے. اس خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مذہب اسلام میں آتے ہیں. لیکن مسلمان جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا، گالی دیتا، غیبت کرتا، چغلیاں کرتا، منہ پھگاتا. منہ پھگانے کی عجیب عادت ہو گئی مسلمانوں میں. منہ پھگانے کی عجیب عادت ہو گئی نا مسلمانوں میں. وہ ہماری زبان میں روسنا کہتے اس کو، روسا پھوگی. خوش طبعی نہیں ہے، خوش مزاجی نہیں ہے اس کے اندر، مسکراہٹ نہیں ہے اس کے چہرے پر. جبکہ آپ نے انگریزوں کو دیکھا ہوگا، ملاقات کر رہے تو وہ گرم جوشی سے ملاقات کرتے ہیں، مسکرا کر ملاقات کرتے ہیں، پوری رسپیکٹ کے ساتھ میں ملاقات ہو رہی ہے، چہرے پر اسمائل ہے ان کے. اور ہمارے چہرے پہ تو اسمائل پہ بیٹھے ہوئے، مسکراہٹ کا نام ہی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے تعارف کروایا، صحابہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا دائم الفکرہ. سننا غور سے، کیا فرمایا آپ کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے؟ دائم الفکرہ، ہمیشہ متفکر. دیکھو ہمیشہ کیسے رہتے؟ متفکر. کس کو کہتے متفکر؟ اب اردو بھی پہچاننا مشکل ہوگا نا ہمارے لیے. ہمیشہ فکر مند. کیسے؟ فکر مند. متواصل الاحزان، مسلسل غمگین. مسلسل کیا؟ غمگین. طویل السکت، لمبی دیر تک خاموش رہتے تھے آپ، بولتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے. 3 صفات میں نے بیان کی. کتنی؟ دائم الفکرہ، متواصل الاحزان، طویل السکت. ہمیشہ متفکر، فکر مند، مسلسل غمگین، اور اس کے علاوہ لمبی دیر تک آپ چپ، بولتے نہیں تھے. یہ 3 صفات اگر کسی آدمی کے اندر ہو تو بتاؤ اس آدمی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اب امیجن کرو، تصور کرو تھوڑا سا، چہرہ کیسا ہوگا بتاؤ. اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کیسے ہوں گے؟ اس کے پیشانی کے اثرات کیسے ہوں گے؟ اس کا چہرہ کتنا مجھ کو آپ کو ایموشنل نظر آئے گا،
کتنا مجھ کو آپ کو اس کا چہرہ عجیب نظر آئے گا. اس کے باوجود آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو آپ کا پہلا کام کیا ہوتا؟ تو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ مسکراتے ہوئے آتے. کیسا آتے بولو نا. کتنا اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہاں پر. مسلسل غمگین رہنے والا آدمی، لمبی دیر تک خاموش رہنے والا آدمی، لمبی دیر تک متفکر رہنے والا آدمی، اب اس کا حلیہ جیسے گھر میں گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ چینج ہو گیا. اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ اب مسکرا رہا ہے. اور وہ نبی جو مسلسل غمگین رہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کسی کو ہنستا دیکھو، مسکراتا دیکھو تو دعا دو اس کو، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. وہ نبی جب کسی سے ملاقات کر رہا ہے جس کی یہ کیفیات ہے، وہ کسی سے ملاقات کر رہا ہے تو مسکرا کر ملاقات کر رہا ہے. لیکن ہمارا کیا ہے؟ جانا یار بول تمہیں ٹینشن میں پہلے ہٹ یہاں سے. یہ ہمارا اپنا حال ہو گیا. یہ ہمارا اپنا حال ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا رجب کا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، مشرکین مکہ جنگ میں ہوتے جنگ روک دیتے. بات یہاں سے نکلی تھی. اس کے باوجود اگر جنگ بہت ضروری ہوتی تو وہ مشرکین مکہ، وہ عرب جو جاہل قوم تھی، وہ جنگ جاری رکھتے اور اعلان کرتے ابھی ہم رجب کے مہینے کو شمار نہیں کریں گے، رجب کا مہینہ 2 مہینوں کے بعد میں آنے والا ہے. ہیلا بہانہ بنا دیتے کہ گویا کہ ہم لڑ رہے تو ہم رجب کے مہینے میں نہیں لڑ رہے. کب لڑ رہے؟ کسی دوسرے مہینے میں لڑ رہے. آئندہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے. اتنی اس کی عزت. اور ہمارے پاس میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اس دین کے اوپر عمل نہیں کرتے. رجب کا مہینہ ہے بھائی، دعا مانگو کہ اللہ ہمارے لیے برکت دے. رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں عافیت سے رمضان نصیب فرما. رمضان کا مقدمہ ہے، یہ رمضان کی تمہید ہے. رجب کا مہینہ 23 رمضان ہے. آئندہ ہفتے ممکن ہے کہ رجب ختم ہو جائے، شعبان شروع ہو. شعبان آئے گا. رمضان 1 مہینہ ہے بس اب. اور میرے آپ کے پاس میں رمضان کی کیا تیاری؟ میں نے اس سے پہلے بیان میں کہا تھا رمضان کے 6 مہینے پہلے سے صحابہ اکرام رمضان کی تیاری کرتے، اور رمضان کے 6 مہینے گزرنے کے بعد تک رمضان گزر گیا استغفار کا اہتمام کرتے کہ رمضان جیسے گزارنا چاہیے تھا ویسے نہیں گزارا. پورا سال رمضان کے ذوق میں. اور ہمارا آیا بولتے وہ دھوپ کو دیکھ کے لوگ بول رہے دھوپ ابھی تو یہ حال ہے، رمضان میں کیسا ہونا بولتے، ابھی گلا سوکھ رہا، رمضان میں کیسا ہونا. یہ پست حوصلے میں اور آپ نے ابھی سے کر لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اور آپ موٹیویٹ ہوتے کہ نہیں اس مرتبہ سخت دھوپ رہیں گی، زیادہ اجر ملے گا. اپنے آپ کو ایسے موٹیویٹ کرتے میں اور آپ، ایسے تیار کرتے میں اور آپ. لیکن نہیں، میں اور آپ دھوپ کی 2-3 لہروں سے اپنے آپ کو پیچھے ڈھکیل دی گئے. رمضان میں اللہ کے والی کے بولے آپ مشکل ہے، بولے آپ وہ کولروں کی خریدیاں شروع ہو گئی، وہ پنکھوں کی خریدیاں شروع ہو گئی، مٹکوں کی خریدیاں شروع ہو گئی. رمضان کی تیاری کہاں ہو رہی؟ دھوپ سے بچاؤ کی شکلیں. جبکہ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارکہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں جتنے رمضان آئے سب رمضان گرمی کے رمضان. کون سے رمضان؟ گرمی کے رمضان. کیوں؟ آنے والی 2022 کی اللہ کے نبی کی امت کو یہ موقع نہ ملے کہ ہمارے اپنے نبی کو وہ جو رمضان آیا تھا سردی کا تھا، بارش کا تھا. بتایا گیا کہ تمہارے نبی کے زندگی میں جتنے رمضان آئے ہیں سب گرمی کے رمضان آئے ہیں، اور تمہارے مہاراشٹر کے مراٹھواڑے کے علاقے کی دھوپ نہیں ہے، بلکہ عرب کی تپتی صحرا کی دھوپ. عرب کی دھوپ. عرب کی دھوپ کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ خان صاحب عمرے میں ساتھ میں تھے اپن. کتنی تھی؟ 52 ڈگری. کتنی؟ 52 ڈگری. میں اور خان صاحب ساتھ میں تھے عمرے میں. میرا ایک دوست شاید مدینہ میں تھا، اس کو روڈ کراس کر کے ہوٹل میں جانا تھا، چپل نہیں تھی پیر. تو ہوٹل میں گیا تو اس کے پیروں میں چھالے آ گئے روڈ کراس کرنے پر. اتنی دھوپ.
2 ठंडे पानी की बोतलें उल्टाना पड़ी पैरों के ऊपर, इतनी धूप। अरब की धूप तो अजीब मशहूर। हम तो बहुत अच्छे क्लाइमेट में गए थे, लेकिन उस वक्त में मेरी भी चप्पल गुम हो गई थी, पता नहीं खो गई, मेरे नज़रों से खो गई, बहुत ज़्यादा चप्पल। तो पता चला वो कमरे से बाहर आने का या फिर कमरे से अपने हरम में पहुंचने का मंजर क्या है, धूप का। हम देखते ना इमाम हरम और इमाम काबा, वो काला चश्मा लगा कर आते हैं, देखा कि नहीं देखा आपने, वीडियो में तस्वीर में देखा होगा। हरम के जो इमाम होते हैं वो चश्मा लगा कर आते हैं, और हमारे पास में क्या बोलते, क्या ठाठ यार बोले इनका, बोलते कि नहीं बोलते हमारे पास में लोग, इसको बोलते हैं इमाम, इसको बोलते। और वाकईतन है वहां पर इमाम के कदरदान लोग भी हैं। इमाम के मनसब पर जो फाइज है वहां का बादशाह से बड़ा हुआ इंसान है, वहां के इमाम की तनख्वाह बादशाह से ज्यादा तनख्वाह है। तो वो गॉगल लगा कर आते, वजह क्या है उसकी, धूप ही इतनी है। हमारे यहाँ से हाजी लोग जाते हैं, उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं, तो वो देखते हैं, उनको मैं मशवरा देता हूँ कि आप काला चश्मा लेकर जाओ। आप लोगों ने मुझे भी देखो, मैं भी काला चश्मा लगाता हूँ, मेरे मुसल्ले पर रखा हुआ है अभी काला चश्मा। धूप से बचने का जरिया है, स्टाइल नहीं है, ये हमारा दिमाग है कि हम किसी चीज को पॉजिटिव लेते ही नहीं, पॉजिटिव लेते ही नहीं, आप मुस्बत अंदाज में लेते रहो, बोलते ठाट बाटे यार क्या स्टाइल है ये। स्टाइल तो स्टाइल, कोई मसला नहीं है ना, डजंट मैटर, बात खत्म कर दो, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी की जिंदगी में जितने रमजान आए, गर्मी के रमजान, कौन से रमजान, गर्मी के रमजान, और हम अपने आप को बिल्कुल हपका रहे, पीछे ढकेल रहे कि रमजान में कैसा होना क्या मालूम। भाइयों अभी से अगर मैं और आप पीछे ढकेलेंगे तो फिर कोई ऐसा होगा कि बोलेगा मुल साहब मेरे 10 रोजे हो गए, कोई कहेगा मेरे 15 रोजे हो गए, कोई बोलेगा मेरे 20 हो गए, कोई बोलेगा मेरे 3 छूटे, कोई बोलेगा 4 छूटे, कोई तो बोलेगा अपने से नहीं होता बाबा, प्यास बहुत लगती, किसी को चक्कर आती, किसी को भूख लगती, किसी को शुगर है तो किसी को बीपी है, लोग अजीब अजीब बहाने बनाते हैं। मैंने इससे पहले अर्ज किया 2016 से लेकर 2022 के शुरू में जर्मन ने हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान का सर्वे किया, और उसने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान 2014 से तकरीबन, या 16 से, मैं आंकड़ा भूल रहा हूँ, मेरे मोबाइल में है, 2016 से 2022 तक हिंदुस्तान का मुसलमान कम मजहबी हो गया। क्या हो गया, कम मजहबी, ये दीन के ऊपर उतना अमल नहीं करता जितना पहले किया करता था, और उसके अंदर 11% की गिरावट आई है, 11% की गिरावट। हमको चाहिए इंजॉय करने वाला दीन, मौज मजे करने वाला दीन, जबकि हमारे दीन की हकीकत यह है कि ये दीन कुर्बानी पर टिका हुआ है, मशक्कत पर टिका हुआ है, मेहनत और मुजाहिदे पर टिका हुआ है। ये दीन अपने आप को मिटाने पर टिका हुआ है। इंजॉय नहीं है इसमें, इंजॉय नहीं है इसमें, तो रोना पड़ता, रोना। कल बहुत अच्छी बात एक पढ़ने को मिली, किसी इंसान का कोई ड्रीम है, कोई ख्वाब है, और वो ख्वाब को पूरा करना चाहता है, और तहज्जुद के वक्त में सोया हुआ है। बेवकूफ है वो इंसान। वो इंसान क्या है, बेवकूफ है कि उसका कोई ड्रीम है और वो तहज्जुद के वक्त में अल्लाह के सामने रोने के बजाय वो सो रहा है, और फिर ड्रीम लेकर बैठा हुआ है, ख्वाब लेकर बैठा हुआ है। मशक्कत पर टिका हुआ है ये दीन, कुर्बानियों पर टिका हुआ है। तो रजब का महीना है, इसमें दुआ का एहतमाम करें, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, रमजान आफियत से नसीब फरमा। करते सब इरादे, पक्का इरादा करो। शाबान का महीना आ रहा, कसरत से रोजा रखने का एहतमाम करो। इस महीने में अभी से रमजान की तैयारी किस एतबार से, कुरान की तिलावत शुरू करो, तस्बीहात शुरू कर दो, नवाफिल का एहतमाम शुरू कर दो, झूठ बोलना थोड़ा सा कम कर दो, खत्म कर दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम कर दो। आदत हो गई ना तो इतनी जल्दी छूटेगा नहीं छूटेगा, मैं कह रहा हूं नहीं छूटेगा। झूठ बोलना कम करो, धोखा देना, फ्रॉड करना खत्म करो अभी, बिल्कुल। क्यों भाई, किसी ने पूछा आप तो झूठ बोलते थे, सच कब से बोलने लगे? उससे कहो रमजान आ रहा है। क्या आ रहा है? रमजान आ रहा है। लोग झूठ बोलते और क्या बोलते मालूम आपको? मैं रोजा रख के झूठ बोलूंगा क्या?